سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی 2 آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ ایک شعر ہے، یہی موضوع ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل جیسا کرو گے ویسے ہی کل بدلا پاؤ گے۔ اہم باتیں آئیں گی۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن سورہ ملک کی جو آیت میں نے تلاوت کیا یہی ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی آزمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے۔ عمل کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے، تو بات تو آئے گی، عمل کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ خالی زبانی دعویٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کی ایک مثال آپ کو خالی تھوڑا دیکھیے، آپ پیچھے جمعہ کا دن ہے، یہ ہفتوں کا دن کا سردار ہے، جانتے ہیں نا، سردار ہے ہفتوں کا یہ۔ جمعہ ہی کے دن قیامت آئے گی، اور جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، وہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ ہمارے باپ آدم کو اسی دن پیدا کیا اور اسی دن آپ کی وفات ہوگی، قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ لوگ بریانی کی تیاری کرتے ہیں صبح صبح جا کر کے کہ کہاں اچھا مال ہوا ہے، نہیں صحیح بات ہے، لیکن جمعہ کے لیے آپ دیکھیے گا عمل سب سے آخر میں جب ختم، اور ہم ہی لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب اذان سنائی دے گی اب کان میں، تب گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بیچ آ کر کے کوئی کرسی ادھر اٹھا رہا ہوتا ہے تو کوئی ٹیڑھ ہو کر کے بیٹھا رہتا ہے تو کوئی ادھر تاکتا ہے ادھر۔ اس سے ذہن بولنے والے ہمارا خود منتشر ہوتا ہے۔ آدمی جو بھی اسپیچ دے گا، آدمی ادھر کھیلے گا کہ سب کوئی اپنے میں بتیائے گا تو وہ بولنے والے کو اچھا لگے گا، اس کا دماغ ہی خود گھومے گا کہ ہم کیا بولیں کیا بتائیں۔ اور یہ بات اب کئی بار ہم بتائیں، بھائی جمعہ کا دن ہے، یہاں تک میں نے کہا اور حدیث خود کہا کہ اگر آدمی اگر خالی بولنے والے کو کہتا کہ چپ رہو، کوئی ادھر اشارہ کر، کوئی ادھر کر رہا، کوئی وہاں بیٹھو، کوئی ادھر لگاؤ، تو کوئی عجیب تماشا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر آ گئے، آپ چپ چاپ اب رہیے، 2 رکعت پڑھ لیجیے، ایک دم خاموش رہیے اور صحیح طریقے سے بیٹھیے، قاعدے سے بیٹھیے، تہذیب سے بیٹھیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ فرشتے خود خطبہ اور تقریر سنتے ہیں، آذان ہو گئی اپنا رجسٹر لپیٹ دیتے کہ اب کسی کا نام بھی مجھ کو نہیں لکھنا ہے، نہ ہم کو ڈسٹرب ہونا نہ ڈسٹرب کرنا ہے، لپیٹ کر کے وہ خود سننے لگتے ہیں۔ بھائی جمعہ کے دن ہے، یہ آداب ہے، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ لے کر کے جائیے۔ کہا اگر آدمی آیا ہے جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے، جتنا میسر ہوا وہ تحیۃ المسجد اور سنت پڑھ لیا، اور سنت پڑھ کر کے ایک دم سنجیدگی کے ساتھ تقریر جو خطبہ ہوتا ہے سنتا ہے، پھر 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو ایک جمعہ سے 2 جمعہ نہیں، مزید 3 دن 10 دن کا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، عقل میں بات کر رہا ہے، سمجھے؟ تو یہ سب طریقہ ہے، یہ حدیث ہے۔ آپ جمعہ میں آئے ہیں، تیار ہو کر کے آئے اور ثواب لے کر کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور لائن سے بیٹھیے، ترتیب سے بیٹھیے اور قاعدے سے بیٹھیے، جو خطبہ ہو رہا اس کو سنا جائے پڑھ کے۔ ایک مرتبہ بحث ہو گئی، کیا بحث ہو گئی؟ اہل کتاب، اہل کتاب کہتے ہیں یہودی نصارہ، غور سے سنیے، بہت چیزیں جانیں گے۔ اس کے بعد ایک مسلمان کے درمیان بحث ہو گئی، بحث اور تکرار اور بات چھڑ گئی، اور بات میں کیا چھڑ گئی؟ بات یہ ہوئی، یہود و نصارہ کہنے لگا مسلمان سے کہ ارے ہم تم سے افضل ہیں، اور اللہ کے یہاں بھی ہم تم سے افضل ہیں، اللہ کے یہاں بھی ہم تم سے محبوب ہیں۔ یہودی تو پھر کہتا ہی تھا، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ وہ لوگ کہتا تھا کہ ہم تو جہنم میں تھوڑی نہ رہیں گے زیادہ دن، ہم تو کچھ ہی ایام معدودہ، بس چند دن ہم رہیں گے، کیوں؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں نا۔ کون کہتا تھا؟ یہود و نصارہ۔ کہتا یہ تھا
کہ تمہارے نبی سے پہلے، مسلمان کو کہہ رہا تمہارے نبی سے پہلے ہمارے نبی آئے ہیں، تمہاری کتاب سے پہلے ہماری کتاب اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے ہم تم سے زیادہ افضل ہیں، ہم تم سے زیادہ اچھا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ابھی بتائی جا رہا ہے، مسلمان جو تھے اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے تم تو پہلے آیا ہے لیکن ہماری کتاب تمہاری کتاب سے افضل ہے، اور یہ کتاب آنے کے بعد اب تمہاری کتاب پر عمل نہیں کی جائے گی، اور ہمارے نبی جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی تو تمہارے نبی کے بھی سردار ہیں، اس لیے ہم تم سے زیادہ اچھے ہوئے، ہم تم سے زیادہ محبوب اللہ کے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کیوں لڑتے ہو، لیس بامانیکم ولا امانی من اہل الکتاب ومن یعمل سوءا یجزا بہ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے یہاں کون اچھا ہے، کون بہتر ہے، وہ تم فیصلہ مت کرو۔ ومن یعمل سوءا یجزا بہ، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو، دنیا کے اندر جو عمل کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدلہ اس کو بھی دے گا، تم کو بھی دے گا، کریکٹ ہے؟ اسے بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا، چاہے جو بھی ہو تم، جیسے تمہارا عمل ہوگا ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں تم بدلا پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام اور ٹائٹل اللہ نہیں دیکھتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگ شجرا ڈالتے ہیں قبر کے اندر، نہیں جانتے ہیں بھائی ہم تو یہ خاندان کے ہیں، ہم تو یہ ہیں، دنیا کے اندر نہیں دیکھتے جیسے چلتا ہے خاندانوں کا معیار، ہم تو سید خاندان کے ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم تو یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے یہاں یہ سب میچ کرتا ہے؟ اللہ کے یہاں یہ میٹر نہیں کرتا۔ تم قبر میں لاکھ شجرا ڈالو اپنا اعلیٰ نسب کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں چلنے والا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اللہ عمل دیکھتا ہے، عمل اچھا ہوگا تو بدلہ اچھا ملے گا، عمل برا ہوگا تو بدلہ بھی تمہیں ویسے ہی دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں شجرا ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھتے کہ نہیں قبر میں کچھ لوگ لکھ کر کے اپنا شجرا، اپنا نسب نامہ ڈالتا ہے کہ ہم فلاں 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 فلاں، وہ کچھ کام دینے والا نہیں ہے، اور یہ ڈالنا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جیسا آدمی عمل کرو گے دنیا کے اندر، بدلہ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی دے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے قرآن مجید کی میں نے ایک آیت اور تلاوت کی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو آدمی امید رکھتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اور شاید آپ تمام لوگ سورہ کہف پڑھے ہوں گے، آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا ہو گیا۔ سورہ کہف کی یہ آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، وہ چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ سے ملاقات کرے تو اچھا عمل۔ کیسے ملاقات کرو گے اللہ سے جب اچھا عمل نہیں ہے؟ تو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اچھا عمل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء احب اللہ لہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ حدیث نہیں سمجھ آئی نا؟ من احب لقاء اللہ، من احب لقاء اللہ لہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی حدیث سمجھ میں نہیں آیا، نہیں سمجھ پائے ہم یہ حدیث، کیا مطلب اللہ سے ملاقات کرنے کا؟ کہاں کوئی مرنا چاہتا ہے؟ موت سے تو سب نفرت کرتا ہے، اللہ کے نبی کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، کیا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ملاقات کا؟ موت سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت سے نفرت نہیں کرنا ہے، موت کو یاد کرو موت کو، ہمیشہ قریب جانو موت کو، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ آپ نہیں دیکھے ابھی 2-3 دن پہلے سوشل میڈیا میں ایک خبر چل رہا تھا جو میں نے کہا تھا، ایک شیخ جو بہت بڑے خطیب تھے، مقرر تھے، شیخ جاوید عثمان ربانی، بیچارے حج کر کے آج ہی لوٹے تھے کہ کل کا دن تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی روح نکال دیا۔
यही मौत है अल्लाह के बंदो, यही मौत है। लाख तुम कलाम किए हो, अभी घर जाओगे, यहां से नहीं पता तुम शाम तक रहोगे या नहीं रहोगे सही सलामत। शाम तक हम सांस ले पाए या नहीं ले पाए हमें नहीं मालूम है। हज करके आया, मुलाकात करेंगे रिश्तेदारों से, खजूर बांटेंगे, जमजम का पानी लोगों को पिलाएंगे, क्या पता कि नेक्स्ट दिन दूसरा दिन गुजरा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका रूह ही कब्ज़ कर दिया। अल्लाह के बंदो मौत नेक अमल करो, यही मौत है। और सहाबे कराम देखिए अमल कैसे करते थे, खाली सुनने वाला रिवाज हमारे यहाँ नहीं, खाली सुनो और सुनाओ। सहाबे कराम देखिए, यही अब्दुल्ला इब्न उमर है जिसके कंधे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रख करके कहा था, अब्दुल्ला तुम फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरुन सबील। ए अब्दुल्ला, दुनिया में रहो तो अजनबी मुसाफिर की तरह रहो। ये हमारा असल घर नहीं है, यहाँ हमारा ठिकाना नहीं है, ये तो हम मुसाफिर हैं, यहाँ हमारा ठिकाना असल तो वहाँ है आखिरत का, है कि नहीं। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, सुनो अल्लाह के बंदो, अमल सालेह, खाली जबानी दावा से कुछ नहीं होने वाला है। वमन यअमल सूअ युजज़ा बिही, दुनिया में जैसा अमल करोगे वही बोओगे, जो बोओगे वही काटोगे, जो करोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही मिलेगा, अल्लाह के यहाँ वही मिला जाएगा, दिया जाएगा। कहते अब्दुल्ला इब्न उमर मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था कि दो फरिश्ते आते हैं और उठा करके क्या करते हैं, उठा करके पकड़ करके हमको लेकर के चले गए। और कहाँ लेकर के जाते हैं? एक कुआं में। और मैंने क्या देखा कि कुएं के अंदर आग जल रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर की नींद खुल जाती है, डर जाते हैं, अरे ये क्या मसला है, फरिश्ते उठा करके ले जा रहे हैं, कुएं में डालना चाह रहे, कुएं के अंदर आग है, ये क्या मसला है। नींद खुल गई, डर गए, घबरा गए। सुबह होती है, हिम्मत नहीं होती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछें, अल्लाह के नबी इस ख्वाब की ताबीर क्या है, क्या ताबीर है अल्लाह के नबी, क्या बात है, इस ख्वाब का माना क्या है अल्लाह के नबी। हिम्मत नहीं होती है। अपनी बहन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर, बहन जरा आप पूछ लीजिए ना अल्लाह के नबी से कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, क्या मतलब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, निअम अर्रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बड़ा अच्छा आदमी है, काश वो पहले जैसे तहज्जुद पढ़ता था, रात में उठ करके इबादत करता था, काश वो फिर से वो इबादत करे। अल्लाहु अकबर। हदीस के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी, उस दिन से अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने एक दिन भी रात को मैंने क़याम को नहीं छोड़ा। अमल करने वाले थे, अमल करने वाले थे। मेरे भाइयों, आज हमारा मसला ये है कि आज हम अच्छी जगह पर या शहर जो टॉप, अगर जो शहर अच्छा हो वहाँ अगर आदमी अच्छा एक घर बना लेता है, अपना मकान बना लेता है, लोग समझता है कि चलो मैं कामयाब हो गया। कि लोग कहता है अरे भाई इतनी अच्छी जगह पर मैंने मकान बना लिया, चलो मैं कामयाब हो गया। अल्लाह के बंदो, ये कामयाबी है कि जन्नत में अगर आपको आला क्वालिटी का घर मिले तो वो अच्छा नहीं है कि नहीं अच्छा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ये कैसे थे अमल करने वाले। ये अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं उस दिन से मुझे कभी मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ा। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब से ये हदीस सुनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स दिन व रात में 12 रकअत सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत में एक घर, एक महल तामीर करेगा। उस दिन से आज तक मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करते ही आज तक मैंने वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ा। हम में से हर एक कोई जायजा ले, कल का जायजा ले जो कल गुजर गया। हमारी कल के जो पूरे दिन में कौन है यहाँ पर, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होंगे 12 रकअत सुन्नत मुअक्कदा अदा किया। कहाँ अमल की मेहनत में बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। ख्वाब है हमें जन्नत तो जाने की, लेकिन अमल के मैदान में बहुत पीछे है मेरे भाई। और उसका जीता जागता आप खुद फजर की नमाज का आप जायजा देख लीजिए, कहाँ है मुसलमान, आप देख लीजिए। आप मेरे भाइयों, हम और आप वो हैं, सुनन हमारा नहीं है, नवाफिल हमारा नहीं है। फर्ज का मामला आता जो हम देखते हैं, आजान हो गई तब दौड़े दौड़े आएगा कि चलो अब तो आजान हो गई है, जो रकत मिला 2 रकत जल्दी जल्दी पढ़ लो। और फिर जैसे ही सलाम फिरता है हम भागने की जल्दी कोशिश करते हैं। कौन सा कब्र से उठ करके जन्नत जाओगे?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایک صحابی آتے ہیں جس کا نام تھا، سنو، ربیہ بن کعب بن اسلمی رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے یہ صحابی. اللہ عمل جیسا کرو گے بھائی ویسا ہی ملے گا. سانس کا ڈورا جس دن ٹوٹا یاد رکھو کیا ہونے والا ہے. ربیہ بن کعب بن اسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتا. جب بھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی اٹھتے، یہ صحابی دوڑے دوڑے جاتے، بدنا میں لیجیے اللہ کے نبی وضو بنا لیجیے، پانی لا کر کے دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی، یہ صحابی دوڑے دوڑے جاتے، بدنا میں لیجیے اللہ کے نبی آپ جائیے پانی لیجیے قضاء حاجت پوری کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ضرورت ہوتا یہ صحابی توڑ کر کے لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے. ایک دن اللہ کے نبی نے کہا، ربیہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو. کتنا ہوشیار تھے یہ صحابی. اللہ کہا، ربیہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو، ہماری کچھ ضرورت رہتی ربیہ تم دوڑ دوڑ کر کے آتے ہو لا کر کے دیتے ہو. ربیہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو. سبحان اللہ، مانگا تو کیا مانگا، کیا مانگا اللہ کے بندوں، کیا مانگا. ارے پہننے کا کپڑا نہیں تھا، صفہ کی چبوترا میں رہتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک ہی کپڑا رہتا تھا جو پہنتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ مانگو. بڑی چالاک مندی سے اور عقل مندی سے دانش مندی سے اس نے مانگا. اور کیا مانگا؟ کہا، اللہ کے نبی دنیا کے اندر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے پیچھے رہتے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے دوڑ کر کے اللہ کے نبی آپ کی پوری کرتے ہیں. اللہ کے نبی ایک چیز مانگتا ہوں، آپ کہاں ہم کہاں، جنت میں نبیوں کا مقام انبیاء کا کیا، ہمارا مقام کیا ہوگا. اللہ کے نبی ہم مانگتے یہ ہیں کہ جنت میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دیکھو کیا کہا اللہ کے نبی نے، ربیہ یہ دوسرا کچھ مانگ لو، دھن مانگو، دولت مانگو، کچھ اور مانگو. ربیہ اللہ کے نبی نہیں یہی چاہیے ہم کو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے میں جنت دے دوں. عمل کرنے کا کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علیک بکثرت السجود، اے ربیہ تم کثرت سے سجدہ کر کے مجھے مدد کرو، میری مدد کرو. زیادہ نماز پڑھ کے، زیادہ عبادت کر کے، زیادہ سجدہ کر کے تم میری مدد کرو. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو اپنے پاس جنت میں رکھیں گے. عمل کرنے کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. میرے بھائیو عمل کرو گے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اچھا بدلہ پاؤ گے. جیسا عمل ہوگا ویسے ہی بدلہ ہوگا. خالی زبان سے نہیں چلنے والا ہے کہ ارے ہم تو یہ ہیں، ہمارے پاس تو یہ چیز ہے، ہمارے پاس یہ ڈگریاں ہیں، پتا چلا عمل کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے جو صحابی تھا کہہ دیتے کہ ہم جنت دے دیتے. کیوں کہا کہ زیادہ کثرت سے سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو. پھر کے وہ بات نکل گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی نہیں سمجھ میں آیا یہ حدیث کہ اللہ سے ملاقات کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. حالانکہ موت سے لوگ نفرت کرتے. بولو کون اللہ سے ملنا چاہتا؟ چاہتے ہو مرنا؟ کوئی بولو کوئی نہیں چاہتا ہے نا، کوئی نہیں چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، سنو اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، موت کا جب وقت قریب آتا ہے، سنو میرے بندے غور سے سنو، میرے بھائی غور سے سنو، اچھا بننے کی کوشش کرو، عمل کرو. کہا جب آدمی اچھا ہے، جاگنے کا عالم آتا ہے، جب فرشتے روح نکالنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، حشاش بشاش چہرے والا فرشتہ آتا ہے، خوبصورت حسین اور جمیل فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اور جہنم کا جنت کا جب کفن کا ٹکڑا لے کر کے آتا ہے، خوشبودار والا کفن کا ٹکڑا لے کر کے آتا ہے روح نکالنے کے لیے. جو بندہ نیک ہے، اچھا ہے، وہ کہتا ہے اللہ جلدی میری روح کو نکالو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ میں اب یہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں رہنا یہ دنیا کے اندر. میں اللہ اب میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ کون کہے گا اور کون ہوگا؟ جو اچھا رہے گا. فرشتے آ کر کے کہتے اسے اخرج اخرجی، نکلیے، روح کو نکال دو، روح نکلیے. اب
اللہ اکبر. فرشتے خالی اتنا ہی کہتے ہیں کہ جو نیک رہتا ہے اس کا روح بڑی آسانی کے ساتھ فوراً نکل جاتا ہے. اللہ کے بندوں بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے. دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہم تماموں کو جب روح نکلے تو ایسے ہی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکلے. مومنوں والا ہو اللہ, نیک لوگوں کی روح. دعا کرو اللہ کے. اور جو برا آدمی ہے, جو نیک نہیں ہے, صالح نہیں ہے, کافر ہے, گنہگار ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, جہنم کا جب تاج کا کپڑا فرشتے لے کر کے آتے ہیں, وہ ملنا نہیں چاہتا اللہ سے. وہ چاہتا نہیں کہ ہماری روح نکلے, اور یہ آدمی چاہتا جلدی دنیا چھوڑے, ہم اپنی اصل دنیا میں جائیں اور اللہ سے ملاقات کریں. اللہ فرشتے اس کے روح کو بڑی زبردستی کے ساتھ اس کے جسم سے نکالتے ہیں. کا یہی مطلب ہے عائشہ, جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے, نیک عمل کرے. اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ قرآن کے اندر کہا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. آدمی جب مر جائے گا ایک ہی تو آواز لگائے گا اللہ سے. یہی بات مولوی صاحب لوگ آپ کو بتاتے ہیں, لیکن یہاں نہیں سمجھ میں آ رہی, نہیں سمجھ میں آ رہی. وہاں سمجھ میں آئے گا انسان کو. دیکھیے جیسے ہی روح نکلا, یہ دنیا چھوڑ دیا, کہے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے قال رب ارجعون, پروردگارا ایک مرتبہ اب لوٹا دے. رب ارجعون, کیوں جانا چاہتے ہو دنیا کے اندر؟ اللہ جو نیک عمل باقی رہ گیا تھا, جو عمل میں نے چھوڑ کے آیا تھا, اللہ سبحانہ وتعالی اب وہ عمل کر کے ہم فوراً آ جائیں گے. اللہ ایک چانس دے دے. چانس ملے بولو اللہ کے بعد کس بھولیا میں ہم اور آپ پڑھیں گے. ارے فجر کی نماز میں امام صاحب ہر دن تلاوت کرتے, ہر جمعہ کے اندر تلاوت کرتے ہیں سورہ سجدہ کی. اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. وہاں انسان کہے گا کہ اللہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے. دنیا کے اندر مولوی صاحب بتاتا تھا, وہ کان سے سنتے تھے, اڑ جاتا تھا. اللہ أبصرنا, اب ہم نے دیکھ لیا ہے. سمعنا, اللہ ہم سن بھی لیا ہے. فرجعنا, اللہ ایک موقع دے دے, بس ایک موقع دے دے. نعمل صالحا, اب میں نیک عمل کروں گا, اب میں کروں گا. بولو موقع ملے گا. کب موت آ جائے کچھ نہیں جانتے میرے بھائیوں. موقع ملے گا. جیسا کرو گے من یعمل سوءا یجزا بہ, جیسا عمل کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ویسے ہی بدلہ ملے گا. آج موقع ہے. کہتے ہیں, کہنے والے نے کہا جہنمیوں کی سب سے زیادہ آواز یہی ہوگی. کون سی آواز؟ کہ اللہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال دے, اب میں دوبارہ کبھی برا عمل نہیں کروں گا, ہمیشہ نیک عمل کروں گا. وہم یصطرخون فیہا, چلائے گا, چیخے گا اور چیخ کر کے کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا, اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے, ایک بار نکال دے اللہ. نعمل صالحا, میں کبھی تیرا برا نہیں کروں گا, ہمیشہ میں نیک عمل کروں گا. وہی موقع ہے میرے بھائی, اللہ کے بندو, وہی موقع ہے, وہی موقع ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ, نیک عمل دنیا میں جیتے جی کر لو, کل قیامت کے دن جیسا کرو گے وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پاؤ گے. آگے لے کے چلتے, فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے. یہ فتنوں کا دور میں کیا کرو گے؟ آج نہیں 1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا. کیا کہا تھا صحابہ کرام کو؟ صحابہ کرام میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرف فتنے کو گرتے ہوئے. اللہ اکبر, سبحان. صحابہ کرام کا دور 1500 سال پہلے, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں فتنوں کو گرتے ہوئے. آج تو اور زیادہ فتنوں کا دور ہے. بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بادروا بالاعمال فتنا وقطع اللیل او مظلم. اگر فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ایسے فتنے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو.
بادروا بالاعمال، اچھے عمل کرو، نیک عمل کرو میرے بھائی، نیک عمل کرو گے وہی ملے گا اللہ کے یہاں، نیک عمل کرو گے، صالح عمل کرو گے، اس کے بعد اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے آپ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، حیات طیبہ ملے گا، پاکیزہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، ایک سکون زندگی اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی اچھا عمل کرے گا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی اچھا عمل کرے گا فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی کو ایک پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی اور اچھا زندگی کر دیں گے، دنیا بھی اچھا کر دیں گے اور آخرت بھی اچھا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، عمل ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ اور آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا، صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب بھی ان صحابہ کرام کو تم دیکھو گے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، جب بھی دیکھو گے سجدے کی حالت میں دیکھو گے یا رکوع کی حالت، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے خود کہا کہ ان کے چہروں پر تم ہمیشہ سجدوں کا نشان دیکھو گے۔ اللہ اکبر، کون؟ صحابہ کرام میرے بھائی، جس سے اللہ راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ عمل بہت ضروری ہے، خالی زبان سے چلنے والا نہیں ہے، عمل بہت ضروری ہے۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے، مر جاتا ہے، کیا جاتا ہے انسان کے ساتھ؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا جاتا ہے انسان کے ساتھ؟ یتبع المیت ثلاث، جب انسان جاتا ہے دیکھتے ہو خاک میں لے کر کے چلتا ہے، تین چیزیں اس میت کے ساتھ جاتی، کیا جاتا؟ کبھی غور کیا؟ تین چیزیں جاتی، فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں اسی کے ساتھ لوٹ جاتا ہے، ایک چیز اس میت کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ دو چیزیں واپس آ گئی، اس کا مال، اس کے آل و اولاد جو گیا ہے ساتھ لے کر کے، مٹی ڈال دیا، ہاتھ جھاڑ دیا، سب اپنے بال بچے سب خاندان والے ڈال کر کے قبر میں آ جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، نہ دنیا میں ساتھ چھوڑے گی نہ وہ مرنے کے بعد ساتھ چھوڑے گا، وہ کیا چیز ہے جانتے ہیں؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، آپ کا عمل میرے بھائی، نیک عمل کرو۔ اور جیسے ہی انسان کو قبر میں رکھ دیتا ہے، سب ہاتھ جھاڑ کر کے آ جاتے ہیں، ایک حسین، حدیث کے اندر آیا ہے، ایک حسین چہرہ والا، ایک خوبصورت چہرہ والا آ کر کے اس کو جگاتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ بھائی سب تو مجھے یہاں چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، قبر ہے، چاروں طرف تنہائی ہے، نہ میرا خاندان ہے نہ میرے بال بچے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ یہ قبر میں کہتا تو کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ حسین اور جمیل چہرے والا فرشتہ جو کہتا ہے انا عملک، میں تیرا ساتھی، تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ اکبر، نہ دنیا میں ساتھ چھوڑے گا نہ قبر میں ساتھ چھوڑے گا اللہ کے بندو، اور آخرت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جو آپ نیک عمل کرو گے قبر میں وہی ایک چیز آپ کو جائے گا لے کر کے، اور برا عمل کرو گے تو برا بدشکل فرشتہ آتا ہے، برا شکل کو لے کر کے کہتا ہے انا عملک، میں تیرا برا عمل ہوں۔ میرے بھائیو، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، زندگی ملی ہے، اللہ کو راضی کرو، نیک اعمال کرو۔ آدمی جب دنیا سے جائے گا، میدان محشر کے اندر آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 5 سوال اس سے کیا جائے گا۔ 5 سوال میں کیا ہوگا؟ ایک سوال یہ کرے گا فی ماذا عمل فیما علم، جو تم جانتا تھا بتاؤ اس کے مطابق عمل تم نے کتنا کیا۔ بولو، پیر تب ہلے گا، بولو عمل کتنا کیا تمہارا، عمل کہاں ہے ہمارا؟ صحابہ کرام عمل کرتے تھے، لذت ملتی تھی اللہ کے بندوں۔ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جاکنی کے عالم ہے، بستر مرگ میں ہے، روح نکلنے والا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ادھر سے آزان آتی ہے۔ یہ صحابہ کرام ہے، ہم لوگوں کو آزان سنتے ہیں تو کتنے لوگ مسجد آتے ہیں، اور ان کی حال دیکھیے صحابہ کرام کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، اللہ کے نبی پردہ اٹھا رہے تھے، جب آخری حالت تک کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہا بھائی اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹھ کے۔ یہ صحابی کیا دیکھتے ہیں، آزان کان میں سنائی دے رہا ہے، اور کب روح نکلنے کا ٹائم ہے، جاکنی کے عالم ہے، ہڑبڑاتے ہیں، گھر والوں کو بولتے ہیں کہ اٹھاؤ مجھے،
اور لے چلو مجھے مسجد کی طرف نماز پڑھیں گے۔ گھر والوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، سخت بیمار ہیں آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ گھر ہی میں نماز پڑھ لو۔ اللہ کے بندو سنو، اس طرح کی بیماری ہے تب آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھو۔ دو حدیث کے اندر دو جملہ آیا ہے، ایک خوف اور ایک مرض۔ شہر کے اندر کرفیو لگا ہے، ڈر کا ماحول ہے، اگر جائیں گے تو گولی مار دے گا، بہتر ہے گھر میں نماز پڑھ لو۔ بیمار ہو، ایسی بیماری اٹھ کے نہیں آ سکتے ہو، بہتر ہے گھر میں نماز پڑھ لو۔ یہ آدمی بیماری کے عالم میں ہے، روح نکلنے کا ٹائم ہے، کہہ رہے ہیں کہ یسمع النداء اللہ، ارے اللہ کا منادی دینے والا آذان دے رہا ہے، منادی لگا رہا ہے، میں کیسے گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ اللہ اکبر۔ بالآخر اٹھاتے ہیں گھر والے، زبردستی جب اس نے کیا اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں مسجد میں، مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، کسی طرح ایک رکعت نماز کو مکمل کی، دوسری رکعت جیسے ہی اٹھنا چاہتا ہے گرتے ہیں اور وہیں سے روح نکل جاتا ہے، خود سے دوسری سے پرواز نہیں۔ اللہ، کیسے تھے یہ لوگ میرے بھائی؟ اذان سنتے تھے گھر میں نہیں، دکان میں نہیں۔ ہم لوگوں کا مسئلہ کیا کہتے ہیں نا، ٹھیک فجر کی نماز کے لکھا ہے، ارے بستر سر اٹھ کر کے مسجد تک جا نہ سکے ایک بار، اور خواہش ہے قبر سے اٹھ کر کے جنت جانے کی۔ کیا ہمارا عمل کیوں نہیں اپنے دن بھر کا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ ہمارا عمل کتنا ہے، کیا ہے، اور ہم کو مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، اچھا برا اچھا کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا کرے گا۔ اور جو زندگی ملی ہے اللہ کے بندو یاد رکھو، کر لو، ورنہ مرنے کے بعد ایک ہی خواہش ہوگی، رب ارجعون، اللہ لوٹا دے، نیک عمل کروں گا، پھر دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں بار الہ ہم تماموں کو نیک اور صالح عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔